بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مقصد اول میں اوامر کی بحث میں لفظ امر کے حوالے سے جو بحث ہماری چل رہی تھی، اس میں جہت رابعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر امر کی معنی انشاء طلب ہے تو اس طلب سے کیا مراد ہے؟ تو اس حوالے سے کہ یہاں پہ آیا امر جو ہے وہ طلب وجوبی میں ظہور رکھتی ہے یا کسی اور چیز میں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ طلب وجوبی کون سی طلب؟ کیونکہ طلب کے مراحل کے اعتبار سے اس کی اقسام ہیں۔ ایک جو ہے وہ طلب مفہومی ہے، دوسری طلب ذہنی ہے، تیسری جو ہے وہ طلب انشائی ہے، اور چوتھی جو ہے وہ طلب حقیقی ہے۔ مصنف کے نزدیک امر کا ظہور جو ہے وہ طلب انشائی میں ہے، یا یہ ہے کہ لا اقل طلب کی عدم القرینہ کے وقت جب قرینہ کوئی موجود نہ ہو تو اس کا جو انصراف ہے وہ طلب انشائی میں ہے۔ یعنی اگر آپ مستقیم منظور کو نہ مانیں تو عند عدم القرینہ طلب انشائی کی طرف جو ہے وہ طلب منصرف ہے۔ البتہ ارادہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ وہ عند عدم القرینہ ارادہ حقیقی کی طرف منصرف ہوتا ہے، اور یہاں پہ وہ معرکۃ الآراء بس چلتی ہے کہ آیا طلب اور ارادہ جو ہے وہ ایک ہے یا طلب اور ارادہ جو ہے وہ جدا جدا ہے۔ لہذا اس بحث کی بنیاد کو دیکھتے ہوئے مصنف نے اس بحث کو چھیڑا ہے، پھر آگے چل کے خود طلب اور ارادے کے اعتبار سے ان کے درمیان میں آیا فرق ہے یا نہیں، آیا دونوں کے معنی ایک ہیں یا جدا جدا ہیں، اس حوالے سے بحث کریں گے۔ لہذا مصنف فرماتے ہیں الجہۃ الرابعہ الظاہر، ظاہر یہ چیز ہے کہ ان الطلب الذی یکون ہوا معنی الامر، کہ وہ طلب جو معنی امر ہے، اور ہم نے کہا کہ لفظ امر جو ہے وہ انشاء طلب میں ظہور رکھتا ہے، اس کی معنی یہ ہے لیس هو الطلب الحقیقی الذی یکون طلبا بالحمل الشائی الثنائی، اس سے مراد وہ طلب حقیقی نہیں ہے جو خارج میں کسی نفس میں موجود ہوتی ہے یا متکلم کے دل میں موجود ہوتی ہے، وہ شوق، وہ ارادہ کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے، بے الفاظ دیگر وہ طلب حقیقی جو حمل شائع سنائی کے بنیاد پہ جس کے اوپر طلب کا عنوان صادق آتا ہے، وہ طلب مراد نہیں ہے، بل طلب الانشائی، بلکہ طلب سے جو مراد ہے وہ طلب انشائی ہے۔ الذی لا یکون بہذا الحمل طلبا مطلقا، جو حمل شائع کے بنیاد پہ اس کو طلب نہیں کہا جاتا، یا حمل شائع کے بنیاد پہ اس کو طلب مطلق استعمال نہیں کیا جاتا، بل طلبا انشائیا، بلکہ وہ طلب انشائی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ فقط مفہوم طلب بھی نہیں ہے، وہ طلب کی معنی جو ذہن میں آتی ہے وہ بھی خالی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ طلب ہے جو مرحلہ انشاء تک پہنچی ہوئی ہے اور ابھی جو ہے نا وہ مرحلہ حقیقت تک نہیں پہنچی۔ طلب انشائیہ ہے، سواء انشیا بصیغۃ افعل او بمادۃ طلب، اب یہ جو طلب ہے وہ آیا صیغہ افعل کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے یا نہیں، لفظ طلب کے ذریعے، مادہ طلب کے ذریعے سے، مثال اطلب منک فلانا، مثلا اس کے ذریعے سے جو ہے نا وجود میں آتی ہے۔ اب یہاں سے کیا چیز کشف ہوتی ہے کہ بھائی مادہ طلب اور امر جو ہے وہ ایک ہے، او بمادۃ الامر،
یا اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ طلب جو منشا ہے یہ مادہ امر کے ذریعے سے منشا ہے، او بغیرہا یا ان کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے، کسی دوسرے لفظ کے لیے جو ہے نا وضع بے الفاظ دیگر اس طلب انشائی میں صیغہ افعل، مادہ طلب، مادہ امر سب کے سب کیا ہے؟ برابر ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ وَلَوْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ كَوْنِهِ مَوْضُوعًا لِلطَّلَبِ، کہتے ہیں اگر آپ اس کے منکر ہوں کہ بھئی یہ لفظ امر جو ہے یہ فقط جو ہے وہ وضع ہوا ہے طلب مطلق کے لیے، بے الفاظ دیگر اس کا جو اطلاق ہے وہ تمام جو اقسام طلب بیان کیے گئے ہیں ان کو وہ شامل ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس صورت میں بھی کم سے کم جو ہے نا وہ انصراف جو ہے جب قرینہ نہ ہو اور لفظ جو ہو وہ مطلق استعمال ہو تو وہ جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ طلب انشائی ہے۔ لہذا کہتے ہیں وذالک، کہتے ہیں فلا عقل ولو ابیت، اگر تم انکار کرو الا ان کونہ طلب موضوعا للطلب، اگر آپ جو ہے نا وہ انکار کریں اور کہیں کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ یہ فقط وضع ہوا ہے طلب مطلق کے لیے جو اس کے تمام مراحل طلب انشائی کی طرف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں منصرف ہوتا ہے۔ ان دا اطلاق ہی، جب اس کو استعمال کیا جائے اور کوئی قرینہ نہ ہو، کما هو الحال فی لفظ طلب ایضا، جس طرح سے یہ تو ابھی ہم جو حال بیان کر رہے تھے وہ لفظ امر کا بتا رہے تھے، کہتے یہی حال لفظ طلب کا بھی ہے، یعنی اگر کسی جگہ پہ لفظ طلب استعمال ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس کی دلالت جو ہے وہ طلب انشائی میں ہوتی ہے۔ بس اس اعتبار سے ان دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بھئی ہم لفظ طلب کو استعمال کر رہے ہیں یا جو ہے وہ ہم لفظ امر کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں کما هو الحال، جیسا کہ کہتے ہیں وہ کثرت استعمال کی ہے، لکثرت الاستعمال فی طلب الانشاء، لفظ جو ہے وہ طلب انشائیہ میں وہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ پس مادہ امر جب استعمال ہو اور اس سے مراد طلب لی جائے تو طلب سے مراد طلب انشائی۔ اب یہاں تک لفظ امر اور لفظ طلب تو واضح ہو گیا۔ اب کیونکہ مصنف اگلی بحث میں بیان کریں گے کہ بھئی ہمارے نزدیک ارادہ اور طلب بھی جو ہے وہ ایک چیز ہیں، لہذا کہتے ہیں اگرچہ معنی موضوع لہو کے اعتبار سے ارادہ اور طلب ایک ہے لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک فرق ہے کہ ہم نے کہا کہ جب بغیر قرینے کے لفظ استعمال ہو تو وہاں پہ لفظ امر میں اور لفظ طلب میں مراد جو ہے وہ طلب انشائیہ لی جاتی ہے، ارادہ اس طرح سے نہیں ہے، یعنی اگر لفظ ارادہ بغیر قرینے کے استعمال ہوگا تو اس سے مراد جو ہے وہ طلب ارادہ اور لفظ طلب یا امر میں ایک فرق ہوا کہ جب وہ مطلق استعمال ہو تو اس سے مراد جو ہے نا وہ مراحل انشاء ہے، اور جب ارادہ استعمال ہو تو اس سے مراد ارادہ حقیقیہ ہے۔
و اختلافہما، اور ان دونوں کا جو اختلاف ہے، فی ذالک، ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کے درمیان میں، یعنی طلب اور ارادے کے درمیان میں، ان دل اطلاق جس معنی کی طرف وہ منصرف ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے، یہ فرق میں اس مورد میں جو ان کا اختلاف ہے، الجا بعض اصحابنا، اس نے یہاں ہمارے کچھ اصحاب کو مجبور کیا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے ہمارے کچھ اصحاب مجبور ہوئے ہیں کہ وہ رائے امامیہ کو چھوڑ کے معتزلہ کی رائے کو چھوڑ کے اشاعرہ کی طرف جائے، لہذا یہاں سے وہ معرکۃ الآراء بحث جو ہے شروع ہوتی ہے۔ لہذا کہتے ہیں فی ذالک الجا، یہ جو اختلاف تھا ان دونوں کے درمیان، واختلافہما فی ذالک، ان دونوں کے درمیان، ارادے اور طلب کے درمیان یا ارادے اور امر کے درمیان میں جو فرق ہے، یہ فرق انصراف میں الجا بعض اصحابنا الی المیل الی ما ذهب الیہ الاشاعرہ، ہمارے بعض اصحاب کو مجبور کیا ہے کہ وہ مائل ہوں اس رائے کی طرف کہ جس کی طرف اشاعرہ گئے ہیں۔ اب وہ رائے کیا ہے؟ کہتے من المغایرۃ بین الطلب والارادہ، کہ اشاعرہ اس چیز کے قائل ہیں کہ بھئی طلب اور ارادہ جو ہے وہ آپس میں فرق رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک، جبکہ اہل حق کے نزدیک، معتزلہ کے نزدیک، یہ طلب اور ارادہ دونوں ایک چیز ہیں۔ لہذا کہتے ہیں خلافاً لکاتبۃ اہل الحق، یہ جو رائے ہے یہ اہل حق امامیہ کے، تمام امامیہ کے رائے کے خلاف ہے۔ وہ قائل ہیں کہ ارادہ اور طلب جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے سیم ہے، وہی چار مراحل جو ہم نے طلب کے لیے بیان کیے وہی ارادے کے لیے ہے، ارادہ مفہومی، طلب مفہومی، ارادہ کیا کہتے ہیں مفہومی کے ساتھ ساتھ انشائی مرحلے، انشاء میں بھی وہی ایک ہے، اسی طرح سے مرحلے حقیقت میں بھی جو ایک ہے، وہی چار مراحل جو ہم نے طلب کے لیے ذکر کیے تھے وہی چار مراحل ان کے لیے بھی ہیں، ان دونوں کے درمیان میں جو ہے نا کوئی فرق نہیں۔ بس مفہوم میں، یعنی طلب مفہومی، طلب ذہنی، طلب انشائی اور طلب حقیقی، چار اقسام، یہی ارادے کی بھی چار اقسام ہیں، ان میں کوئی اہل حق کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا کہتے ہیں وہ رائے جو اہل حق اور معتزلہ کی ہے وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے اتحاد ہے ماں کہ یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہے، فلا باس بصرف عنان الکلام الی بیان ما هو الحق فی البقاء، لہذا یہاں تک اصل بحث جو ہے وہ ہو گئی۔ اب یہاں سے مصنف جو کہتے ہیں کوئی یعنی اشکال نہیں ہے کہ ہم اس بحث کو یہیں پہ چھوڑ کے اب طلب اور ارادے کی طرف جو ہے نا اس کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ آیا یہ قول جو ہے اہل حق کا کہ بھئی طلب اور ارادہ ایک ہے، یہ صحیح ہے، یا جو معتزلہ نے قول اختیار کیا ہے کہ طلب اور ارادے کے درمیان میں جو ہے وہ فرق ہے۔ لہذا کہتے ہیں فلا بأس، کوئی اشکال نہیں، بصرف عنان الکلام، کہ ہم کلام کے کی جو لگام ہے، بحث کی جو بنیاد ہے اس کو موڑ دے، الی بیان ما هو الحق فی المقام، اس چیز کی طرف کہ جو یہاں اس مقام میں حق ہے۔ وَإِنْ حَقَّقْنَا فِي بَعْضِ فَوَائِدِنَا، اگرچہ یہی چیز ہم نے ایک مستقل کتاب کی صورت میں جو ہے نا وہ ہم نے ذکر کی ہے فوائد کے عنوان سے، تو وہاں پہ یہ بحث ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہاں پہ بھی مختصراً اس کو بحث کرتے ہیں۔ إِلَّا أَنَّ الْحَوَالَةَ لِمَا لَمْ تَكُنْ عَنِ الْمَعْذُورِ خَالِيَةً، کہتے ہیں ایک طرف سے اگر حوالہ دیا جائے تو یہ حوالہ کیونکہ معذور سے خالی نہیں ہوتا، کوئی وہاں تک پہنچتا ہے، کوئی نہیں پہنچتا، کسی کو وہ کتاب میسر ہوگی نہیں ہوگی، وہ پڑھ سکے گا یا نہیں پڑھ سکے گا، لہذا یہ کیونکہ معذور سے حوالہ خالی نہیں، وَالْإِعَادَةُ بِلَا فَائِدَةٍ، یعنی إِلَّا أَنَّ الْحَوَالَةَ وَالْإِعَادَةَ بِلَا فَائِدَةٍ وَلَا إِفَادَةٍ لَيْسَتْ بِلَا فَائِدَةٍ وَلَا إِفَادَةٍ، اور دیکھتے ہیں کہ اگر تکرار کیا جائے تو وہ بھی بغیر فائدے کے اور افادے کے نہیں ہے، یعنی اگر اس بحث کو یہاں پہ بیان کیا جائے تو یہ مفید ہوگی، یہ ضائع نہیں ہوگی۔ کان المناسب ہوا تعرض ہا ہونا ایضاً، تو یہ اس چیز کی تقاضا کرتی ہے کہ ہم یہی بحث جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی بیان کریں اور اہل حق کی نظر کو جو ہے وہ بیان کریں گے بھائی آیا طلب اور ارادہ ایک ہیں یا طلب اور ارادہ ایک نہیں ہے۔ بس اگر ہم آج کے اس درس کے مطالب کو جمع کریں گے تو یہ ہو جائے گا کہ بھائی اہل حق اور معتزلہ کہتے ہیں طلب اور ارادہ ایک ہے،
اشاعرہ کہتے ہیں کہ طلب اور ارادہ جو ہے نا وہ متفاوت ہے، لیکن دونوں کے درمیان میں ایک فرق موجود ہے کہ جب بھی ارادہ مطلق استعمال ہو اور قرینہ موجود نہ ہو تو اس سے ارادہ حقیقی کی طرف انصراف ہوتا ہے اور مراد جو ہے وہ ارادہ حقیقی لیا جائے گا، جبکہ طلب جب استعمال ہو بدون قرینہ تو اس سے جو مراد لی جائے گی وہ ارادہ حقیقی کا ارادہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں پہ جو مراد ہے وہ ارادہ طلب انشائیہ مراد لی جائے گی۔ تو اس حوالے سے مصنف کے نزدیک فرق ہے، باقی دیگر جو چیزیں ہیں وہ فرق نہیں ہے، لہذا مصنف اصل جو مبنا ہے اس کے بیان کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔